تھا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا مکانًا علیٰ ادریس آپ کا معراج ہے. یہ شبیر جان ویسے ٹائم تو اتنا نہیں ہے, یہ مکان علیہ کیا ہے؟ حضرت ادریس کا اصل نام اخنوخ تھا, ادریس نہیں تھا. ادریس لفظ جو ہے وہ درسن سے مشتق ہے, درسن, اس سے ادریس نکلا ہے. درس قرآن. آپ کو پتہ ہے درس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بھئی جلدی جلدی بات کریں میرے ساتھ. درس کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ حضرت صاحب درس اگر جب اب یہاں پہ جب اس یعنی مشینیں نہیں ہوتی تھی نا جی, تو کنک نکالنے کا کیا طریقہ تھا؟ ٹگے کے ساتھ نا زمین پر کنک بچھا کرنا. پھلے بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ فرمان علی صاحب. جو آپ نے پنجابی میں لفظ کہنا پھلا, عربی میں اسے درس کہتے ہیں. عربی میں اسے درس کہتے ہیں. ٹگا زمین دے اتے پئی ہوئی کنک دے اتے زور زور دی پیر ماردا سی, وہ پھر کنک باہر آ جاندی سی. درس کا معنی ہوتا ہے درس قرآن. کوئی بندہ ممبر تے بہ کے مومنہ تے اینیاں کو آیتہ مارے کہ او دے اندر دا ایمان نکھر کے باہر آ جائے. تو ادریس, چونکہ ادریس لفظ درسن سے مشتق ہے, وہ ساری دیاڑی تقریراں کر دے رہے سن. بھئی 30 صحیفے ان پر نازل ہوئے تھے, انہاں کو مقدہ ہی نہیں سی اونا والا قرآن جڑا انہاں تے اتریا سی. وہ سارا دن بہ کے تقریراں کر دے رہے سن, اس لیے انہیں ادریس کہا جاتا ہے. نامہ اعمال ان کا جو ہے نا وہ بڑی تیزی سے آسمان کی طرف اڑتا تھا. ملائکہ نے کہا یا اللہ یہ کون سا ہے بندہ؟ فرمایا ادریس ہے, میرا بندہ ہے, نبی ہے. اسرائیل نے کہا پروردگار مجھے اجازت دیتا ہے میں ملاقات کر رہا ہوں جا کے. نہیں فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. مریم کے پاس اگر جبریل آ سکتا ہے تو پھر آج نبی کے پاس اسرائیل ملاقات کے لیے آ رہا ہے, آپ چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا ادریس کے پاس جب آ کے بیٹھا نا اسرائیل تو اسے بڑا پیار سا ہو گیا, یاری سی لگ گئی, آنا جانا لگ گیا ہمہ وقت. آج نا ادریس نے اسے بٹھا لیا. آپ کو پتہ ہے بندہ خطیب ہو اوپر سے نبی ہو, یہاں تو پیر نہیں پوارے میں آتے, اوپر سے خطیب ہو اور اوپر سے نبی ہو. تو جناب وہ آپ نے پوچھا بھئی تو تیرا کاروبار کیا ہے؟ کہنے لگا جی ذائقۃ الموت کا بزنس ہے. فرمایا بھئی مجھے چکھا تو صحیح تھوڑا سا. اب اس نے اللہ کی طرف بارگاہ میں رجوع کیا, یہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھا دے؟ اوپر سے آواز آئی یاری لائی یا ہن پوری کر. یاری لائی یا ہن پوری کر. لو جیو ذائقۃ الموت چکھایا, ادریس لیٹ گئے, روح نکل گئی, دوبارہ روح ڈال دی, ادریس اٹھ کے بیٹھ گئے, کہنے لگے بڑا مزہ آیا بھئی. اب یہ بتا کہ تو رہتا کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا جی وہ چوتھا فلک ہے, چوتھا آسمان ہے. فرمایا کیسا یار ہے یار, کبھی گھر ہی لے جا مجھے. اور یا اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا یاری لائی یا پوری کر. بھائی پروں پہ بٹھایا, ادریس کو آسمان پر لے گئے. آسمان پہ سفر کرتے ہوئے ادریس نے کہا سنے اتنے نیڑے کدھر پل سرات بھی ہے؟ کہنے لگا ہاں نا ہے نا, تو چل یار مجھے بھی سیر کروا وہاں پہ, میں ذرا معائنہ ہی کر لوں وہ کتنا کو خطرناک پل ہے. ادریس نے پل کی سیر کی, نیچے جہنم کا معائنہ بھی ہو گیا. اب چلے واپس کا نہیں یار ٹھہر جا, سنے یہاں پہ جنت بھی ہے. حضرت اسرائیل کہنے لگے نہیں ان دا سدرۃ المنتہا جنت الماوا اذ یخشا سدرۃ ما یخشا. میرا بڑا بھائی ہے جبریل, اس کی کوٹھی ہے اگلے چوک میں, اس کا نام سدرہ ہے, اس کے اوپر کوئی جنت ہے. کہنے لگے چل یار دکھائی لا, تیرے تے بھائی کے گوانڈ ہے نا. حضرت ادریس کو اللہ کی بارگاہ میں اسرائیل کہنے لگا اب کیا کروں؟ فرمایا تین کیسا کیسی یاری لا, ان لائی آتے نبھا. جنت کے گیٹ پہ جا کے ادریس کھڑے ہو گئے, جنت کا گیٹ چھٹ دیکھ کے کہنے لگے کھلا یار جو ہیں بھائی بولو نا یار ہیں ان کھلا بھی نا. یا اللہ فرمایا کھول دو یار ہے بھائی اسرائیل دا. یہ تو بات ہی مک گئی نا کہ ہمارا نبی ہے بھئی یار لے کر آیا, اب یاروں کی عزت تو ڈبل کرنی پڑے گی نا. اچھا یار ہے کھول دو. اب کھولتے ہی نا
جناب ادریس فوراً مرکزی درخت طوبہ کے پاس جا کے بیٹھ گئے. طوبہ آپ کے ساتھ ادار ہوا. زندہ رہا تو بتاؤں گا طوبہ جنت میں کس کی کوٹھی کا درخت ہے. بس آپ سمجھ گئے تو بس ٹھیک ہے. ہاں پھر آپ کو طوبہ جو ہے وہ بھی پتا ہوگا کہ سارے بہشت والوں کو لنگر ہی وہاں سے مل رہا ہے. چلیں آپ سمجھ گئے ہیں, آپ سمجھ گئے ہیں, باقی میرے دوست ہیں, میرے سر کا تاج ہے. اب طوبہ کے درخت کے پاس جا کے ادریس بیٹھ گئے. اب اسرائیل کہنے لگا کافی وقت ہو گیا ہے, واپس چلیں گھر. فرمایا کتنے؟ نہیں واپس جان سے آئے ہیں. فرمایا میں تو نہیں جان لیا آیا. بھائی بولو نا. او بھائی واپس چلیں. فرمایا میں نہیں جانا, میں یہ تھی ہوں, تو چل. وہ میں آپ کو لے کر, اس نے پرے اکٹھی کی, یعنی پورے بہشت کے جتنے وہ ملائک تھے وہ سارے اکٹھے کیے اور اکٹھے کر کے ادریس کے سامنے لا کے بٹھا دیے. وہ آگے سے مناظر تھے. نہ وکیل نال بحث کرو, نہ مناظر نال گل کرو, انہیں تو تانوں ٹال ہے نے. حضرت ادریس بیٹھے ہوئے سارے بہشت کے فرشتے, جناب اب جائیں نا واپس, وہ آپ کو لے کر آیا ہے تو اب گھر واپس جائیں. فرمایا کون سے گھر؟ میں تو یہ تھی ہوں, اس کو کہو اپنے گھر جائے. وہ کہنے لگے سرکار بات سنیں, 5 کام کر کے یہاں پکی ریزیڈنس ملتی ہے, یہاں پہ ایسے نہیں کوئی بندہ رہ سکتا. 5 کام کر کے یہاں پکی رہائش کا ویزا مل جاتا ہے. فرمایا کون کون سے؟ بھئی ایک دفعہ مرنا پڑتا ہے. فرمایا پھر دوبارہ اٹھنا پڑتا ہے. فرمایا پھر وہ پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے, جہنم کو دیکھنا پڑتا ہے. فرمایا تو پھر وہ جو ہے نا جنت کے گیٹ پر آنا پڑتا ہے, اللہ کی اجازت لینی پڑتی ہے. فرمایا بس, ہاں جی بس. اسرائیل کو دیکھ کے کہتے ہیں 10 ہوئے نا پراوانو, ایک کام ہویا کہ نہیں ہویا؟ جل جلالہ امن والا, آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھی بولنا اسرائیل, یہ سارے 5 کام ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ یہ جنت میں پکے ویزے کے لیے 5 کی محتاجی ہے. یار ٹھنڈا بولے ہو یار. ہاں تو ادریس بتاؤ نا یہ 5 ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ حضرت ادریس کے سامنے اسرائیل کہنے لگا یہ تو ہوئے ہیں. اب اللہ فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, اب تو واپس چلا جا, اس کو ہم معراج دے رہے ہیں.